خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سی آئی اے پولیس نے شاہد ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر کے دوران تفتیش ان کے قبضہ سے 1,80,000 روپے نقدی، 2 چھترے، 2 عدد پسٹل اور 5 عدد لوڈڈ رکشے برآمد کر لیے۔ ڈی ایس پی سی آئی اے نواز سیال کا کہنا ہے کہ ملزمان میں شاہد، عمر اور رشمیر شامل ہیں۔ دوران ابتدائی تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ تھانہ صدر کاموکی، تھانہ جناح روڈ، تھانہ قلعہ دیدار سنگھ، تھانہ دلے اور گجرانوالہ کے مضافات میں 20 وارداتیں کر چکے ہیں، تاہم مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عثمان سکندر اور اسسٹنٹ کمشنر صدر ساریہ حیدر نے ریسکیو 1122 گجرانوالہ سینٹرل اسٹیشن کا دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں رفت ضیاء نے اسسٹنٹ کمشنرز کو سروس کے بارے میں بریف کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز منور ورک سے۔ جی منور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے ریسکیو 11 کے زیر اہتمام ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کے لیے جاری کمیونٹی ایکشن فار ڈیزاسٹر رسپانس ٹریننگ ورکشاپ کا معائنہ بھی کیا۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ کی جانب سے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کے لیے مینٹرنگ ورکشاپ مکمل کرنے پر سندات بھی پیش کی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر گجرانوالہ نے ہنگامی حالات سے نبردار رہنما ہونے کے لیے ریسکیو 11 گجرانوالہ کے تمام اہلکاروں کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ میاں رفت ضیاء کا کہنا ہے کہ کریکٹ کمیونٹی فار ڈیزاسٹر رسپانس ٹریننگ کورس ایک بین الاقوامی کورس ہے جو کہ جنوبی ایشیا کے صنعت سے متاثر 10 ممالک کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کا مقصد کمیونٹی کے استعداد کو بڑھانا تاکہ حادثات اور صنعت میں مؤثر طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکے اور محفوظ معاشرے کی تشکیل کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ منور ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے کہا کہ مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کرنے والی حکومت نے عوام کا جینا دوبر کر دیا۔ کشکول توڑنے اور آئی ایم ایف سے ناطہ توڑنے والی پارٹی نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز میاں کاشف سے۔ جی کاشف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، وزیر آباد میں ضمنی الیکشن PP51 کے سلسلے میں منعقدہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سابق حکومتوں نے 3100 ارب روپے قرضہ لیا، جبکہ موجودہ حکومت نے 2 سالوں میں 4200 ارب کا قرضہ لے کر ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ 72 سالوں میں بھارت کو مقبوضہ کشمیر کو اپنا مستقل حصہ بنانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ موجودہ حکومت کے دور میں انڈیا نے آرڈیننس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو اٹوٹ انگ بنا لیا اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے وہ پہاڑ توڑے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کا بیت المال مساجد مدرسوں پر خرچ کرنے کی بجائے راتوں رات مندر کے لیے 100 ملین کا فنڈ مختص کر دیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں ان 2 سالوں میں 1,70,00,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کسی سندھی وڈیرے لاہور کے کرپٹ سیاستدانوں کی لوٹ کھسوٹ کی حصہ دار نہیں بنے گی۔ جی بہت شکریہ کاشف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ بابا صحافت بطلِ حریت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی کے ہر صحافی مولانا کے افکار کا محافظ ہے۔ مردم خیز دھرتی وزیر آباد کے کئی صحافیوں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر وزیر آباد کے نام کے پرچم کو بلند کیا۔ وزیر آباد کا ہر صحافی ذمہ دار پیشہ ورانہ صحافت کا امین ہے۔ سرپرست اعلیٰ نجیب اللہ ملک، صدر رانا سلطان احمد، جنرل سیکرٹری محمد نعیم بٹ نے تحصیل پریس کلب وزیر آباد کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافت کا شعبہ سماجی مسائل اجاگر کر کے حکومتی اداروں کی معاونت کرتا ہے۔ ذمہ دار صحافی جانفشانی سے حقائق منظر عام پر لاتا ہے۔ میڈیا کی معاونت سے کئی امور کی انجام دہی ریاستی حلقوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ورکنگ صحافی معاملہ فہم و فراست سے مزین ہوتا ہے۔ جبر کا دور ہو یا عوامی صحافی اپنی فراست سے حقائق کے ذریعے عوام الناس کو باخبر رکھتا ہے۔ امیر اعلیٰ عالمی ادارہ تنظیم الاسلام صاحبزادہ پیر رفیق احمد مجددی نے کہا کہ عید الاضحیٰ مسلمانوں میں صبر و وفا اثار اطاعت ربانی کی عظیم داستان سے مزین ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کے خواب کی تکمیل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ کو روشن باب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قربانی عید الاضحیٰ کا اصل فلسفہ اللہ کا قرب اور اس کی رضا کا حصول، راہ خدا میں صبر و استقامت اطراف بندگی کا عظیم مظہر ہے۔ یہ عبادت 1400 سال سے زائد عرصہ سے کسی بھی اختلاف کے بغیر مسلمان ادا کر رہے ہیں۔ یہ دن قربانی کے عمل کے ذریعے مسلمان کے اندر دوسرے بھائی کی ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ عید قربان اپنے اسلاف کی تعلیمات اور خدمات کو تازہ رکھنے کے عزم کا دن ہے۔
اپوزیشن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا، نااہل ٹیم میں حکومت چلانے کی صلاحیت ہی نہیں، ناقص پالیسیوں کی بنا پر سنگین بحرانوں سے دوچار کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم اپنے نمائندہ محمد کاشف سے۔ جی کاشف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ممبر صوبائی اسمبلی توفیق احمد بٹ نے مقامی میڈیکل سٹور کے افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف جماعت ملک میں تنقیدی و انتقامی سیاست کو فروغ دے رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے نیب کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات دائر کر کے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جبکہ عوام باشعور ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف جماعت کی اصلیت جان چکی ہے۔ اب بھی عوام محب وطن لیڈر میاں نواز شریف سے محبت کرتی ہے۔ اوچھے ہتھ کنڈوں سے عوام کو میاں نواز شریف سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آٹا، چینی، پٹرولیم مافیا حکمران جماعتوں میں موجودہ ہیما مافیا نے آٹا چینی کو خود ساختہ بحران پیدا کر کے 22 کروڑ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب پٹرولیم مافیا کے ہاتھوں ناکامی ان کی نااہلی ہے۔ جی بہت شکریہ کاشف ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ سنی اتحاد کونسل کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات الحاج مولانا محمد اکبر نقشبندی نے کہا کہ تحفظ بنیاد اسلام بل ریاست مدینہ کی طرف اہم تاریخی قدم ہے۔ بل ملک میں امن و امان کے قیام، فرقہ واریت کے خاتمے اور توہین و تکفیر کا راستہ روکنے کا ذریعہ بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ خلفائے راشدین نے ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جو 30 سال تک قائم رہی، جس میں عدل و انصاف اور احتساب کی بنیادوں پر ریاست کو پروان چڑھایا گیا۔ ہمیں بھی خلفائے راشدین کے اصولوں پر مبنی ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانی چاہیے۔ یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کرونا وبا کے پیش نظر پنجاب کی مارکیٹیں اور تجارتی مراکزات سے 5 اگست تک بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید کے موقع پر صوبے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کہتے ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے عید سے قبل سمارٹ لاک ڈاؤن مجبوری ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ریسٹورانٹس، مویشی منڈیاں، یوٹیلٹی سٹورز، دودھ دہی، تندور اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے۔ مویشی منڈیوں میں SOPs اور سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کاموکی میں گلی سے گزرنے کے تنازع پر 8 افراد نے فائرنگ کر کے مہمان آئے نوجوان کو شدید زخمی کر دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور حسب ضابطہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ یعقوب کالونی کے محمد تنویر کا بھانجا طیب گلی سے گزرنے کے تنازع پر عاطف لنگڑا سے تلخ کلامی ہو گئی تو اس بنا پر عاطف نے مصطفیٰ دلاور، شاہد اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے فائرنگ کر کے طیب حسین کو شدید زخمی کر دیا اور اس کی جیب سے 61,000 روپے بھی نکال لیے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ گکھر منڈی GT روڈ پر خود ساختہ مویشی منڈی قائم کر کے قربانی کے جانور فروخت کرنے والے بیوپاری کے خلاف SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گکھر منڈی بھورے والا کا رہائشی محمد آصف GT روڈ پر DC کالونی کے سامنے جانور فروخت کر رہا تھا، جہاں پر محکمہ مال کے پٹواری محمد ریاض عبد المنان نے SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر اس کے خلاف پولیس تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج کروا دیا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں سیوریج کے ناقص انتظامات، سینکڑوں گھر پانی میں ڈوب گئے، اہل محلہ اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور، مکینوں نے ڈپٹی کمشنر سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیوریج لائن کی بندش سے محلہ بوتن پورہ، محلہ نظام آباد، محلہ ملک پورہ کی گلیوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کئی دنوں سے کھڑا رہنے والا پانی اب گھروں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا، جس سے اہل محلہ اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نمازیوں کو مساجد میں جانے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار چیف آفیسر میونسپل کمیٹی قلعہ دیدار سنگھ کو نکاسی آب کا معقول انتظام کرنے کی درخواست بھی کی گئی، لیکن کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ انہوں نے DC گجرانوالہ سہیل اشرف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عید سے قبل 5 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن کے فیصلے پر تاجروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کاروباری حالات خراب ہیں، اوپر سے عید سے قبل لاک ڈاؤن کا فیصلہ تاجروں کے لیے انتہائی مایوس کن ہے۔
सदर ताजर अमन कमेटी मियां मोहम्मद अकरम ने अंजुमन ताजरान गुजरांवाला के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के इस फैसले को ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि हमारा मुतालबा है कि ईद से कबल SOPs के साथ कारोबार की इजाज़त दी जाए। मियां मोहम्मद अकरम ने कहा कि हुकूमत ने यह ताजिर दुश्मन फैसला किया है। ईद से कबल लॉकडाउन का फैसला ताजिर बरादरी को मुकम्मल लॉकडाउन में धकेलने की साजिश है। ईद तक हर सूरत बाजार खोले जाएंगे और हुकूमत के इस जालमाना इकदाम की शदीद मजम्मत की जाएगी। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।